سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر میں تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کی سنتیں کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمائی۔ آج حجامت بنوانے اور ناخن تراشوانے کے تعلق سے کچھ آداب بتانے کی کوشش کریں گے۔ سرما لگانے کے تعلق سے بھی کچھ احادیث ہم نے آپ کو بتائی تھیں۔ سرما، آنکھ میں سرما لگانا بھی سنت ہے، اور سرما لگانا یا تیل ڈالنا یہ سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ سرما لگانے کا طریقہ ہم نے نہیں بتایا تھا تو وہ بھی سماعت فرما لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرما عصمت کی 3 سلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ تو کبھی تو آپ نے سرمے کی 3 سلائیاں استعمال فرمائی ہیں، 3 سلائی سیدھی آنکھ میں اور 3 الٹی آنکھ میں، اور کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 سلائیاں بھی لگائی ہیں، 2 سلائی سیدھی آنکھ میں اور 2 الٹی آنکھ میں، اور پھر 1 سلائی لے کر الٹی آنکھ میں اور پھر سیدھی آنکھ میں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو سنت کے تعلق سے ہم نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ سنتی طریقے پہ عمل کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ سنت کی نیت سے آپ کام کریں گے، کوئی بھی کام اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو ادا کرنے کی نیت سے کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ کام تو کرنا ہی ہے، سرما بھی لگاتے ہیں، تیل بھی ڈالتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں ہم ضرورت کے۔ اگر ہم ان کو سنتی طریقے سے کریں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اور خوشنودگی حاصل ہوگی، اور ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی انبیاء سابقین علیہم السلام کی سنت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، اور زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کم کرنا، ناخن ترشوانا، بغل کے بال اکھیڑنا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مونچھیں کٹواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ چنانچہ امام احمد، ترمذی، نسائی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مونچھ سے نہیں لے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے سے نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں۔ چنانچہ فقہا نے اس کے جو آداب لکھے ہیں باہر شریعت وغیرہ میں، اور بھی
کتابیں ہیں، فیضان سنت ہے، اسلامی اخلاق و آداب ہے، ان میں جو آداب لکھے ہیں، اس میں ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ اگر زیادہ بڑھ گئے ہیں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے۔ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کترواتے اور ناخن ترشواتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلام سے محفوظ رکھتا ہے، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو ہفتے کے دن ناخن ترشوائے اس سے بیماری نکل جائے گی اور شفا داخل ہوگی، اور جو اتوار کے دن ترشوائے فاقہ نکلے گا اور مالداری آئے گی۔ جو پیر کے دن ترشوائے پاگل پن جنون پن جائے گا، صحت آئے گی۔ جو منگل کے دن ترشوائے مر جائے گا، شفا آئے گی۔ جو بدھ کے دن ترشوائے وساوس خوف نکلے گا اور امن، شفا آئے گی۔ اور جو جمعرات کے دن ترشوائے جزام جائے اور عافیت آئے، اور جو جمعے کے دن ترشوائے رحمت آئے اور گناہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ پہلے دانے ہاتھ کے ناخنوں کو اس طرح ترشوائے، سب سے پہلے چنگلیاں، پھر بیچ والی، پھر انگوٹھا، پھر مجلی، پھر کلمے کی انگلی، اور بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چنگلیاں، پھر کلمے کی انگلی، پھر مجلی، یعنی داہنے ہاتھ میں چنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھے سے، اور ایک انگلی چھوڑ کر اور بعد میں 2 چھوڑ کر کٹوائے۔ ایک روایت میں آیا کہ اس طرح کرنے سے کبھی آشوب چشم نہیں ہوگا۔ میں آسان طریقہ ناخن کاٹنے کا آپ کو بتاتا ہوں، جو سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، کیونکہ یہ پیچیدہ ہے، یہ طریقہ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں اس کو آسان کر دوں۔ آسان طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ سیدھے ہاتھ کے کلمے کی انگلی سے شروع کریں۔ سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں، اور چنگلیوں پر ختم کر دے، یہاں پر ختم کر دے یا انگوٹھا چھوڑے، اور یہاں سے شروع کرے اور پھر کاٹتا ہوا یہاں تک آئے، انگوٹھا چھوڑ دیا سیدھے ہاتھ کا، اور پھر بائیں چنگلیاں سے شروع کرے۔ اب یہ بائیں ہاتھ ہے تو بائیں ہاتھ کی چنگلیاں چھوٹی انگلیوں کو کہتے ہیں، یہاں سے کاٹتا ہوا لائے اور انگوٹھے تک کاٹ لی، اور پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھا جو رہ گیا تھا، پھر اس کے ناخن کو کاٹ لے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے ناخن کاٹے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ اور پاؤں کے ناخن ترشوانے میں کوئی ترتیب منقول نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ پاؤں کے انگلیوں میں جو خلال کرتے ہیں اسی ترتیب سے ناخن ترشوائیں۔ دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، مکروہ ہے، اس میں مرض برس معاذ اللہ پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ہر جمعے کو اگر ناخن نہ ترشوائیں تو 15ویں دن ترشوائیں، اور اس کی انتہائی مدت 40 دن کی ہے۔ اس کے بعد اگر ترشوائے گا، یعنی 40 دن تک ناخن نہیں ترشوائے یا زیر ناف بال نہیں مونڈے، تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ موئے زیر ناف دور کرنا یہ سنت ہے، ناف کے نیچے کے بال۔ ہر ہفتے میں نہانا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا، موئے زیر ناف دور کرنا مستحب ہے۔ زیر ناف کے بال دور کرنا یہ مستحب ہے، اور ہر ہفتے ایسا کریں۔ یہ تو 15 دن میں کریں، بہتر جمعے کا دن ہے، 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے۔ 40 روز سے زائد اگر گزار دینا یہ مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ اور ناک کے بال نہیں اکھیڑنا چاہیے،
اس سے مرض عاقلہ پیدا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ دوسری بات، اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی سر کے بال کٹوائیں یا چہرہ بنوائیں یا ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، تو ناپاکی کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یہ مکروہ ہے اور درست نہیں ہے۔ اور مونچھوں کو کم کرنا سنت ہے، اتنی کم کر لے کہ ابرو کی مثل ہو جائے، یعنی اتنی کم ہو کہ اوپر والے ہونٹ کے بالائی حصے سے نہ لٹکے۔ روایت میں مونڈنا بھی آیا ہے۔ داڑھی بڑھانا سنن انبیاء سابقین ہے، اور منڈوانا یا ایک بالش سے ایک مٹھی سے کم رکھنا حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو کٹوا سکتے ہیں۔ مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال منڈائے یا بڑھائے یا مانگ نکال لے۔ مانگ نکالے تو سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، البتہ بال منڈانا جو ہے احرام کے سوا اور کبھی ثابت نہیں ہے۔ احرام میں بال منڈائے، ہاں البتہ بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور عادت منڈوایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کبھی نصف کان تک، یہاں تک کانوں کے آدھے حصے تک، کبھی کان کی لو تک ہوتے، اور جب بڑھ جاتے تو شان مبارک سے چھو جاتے، یعنی یہاں سے کاندھے تک، یہ گردن کا آدھا حصہ، اور کبھی کبھی کاندھے سے چھو جاتے تھے، یہاں تک ہو جاتے تھے۔ لہذا نیچے یہاں تک عورتوں جیسے بال رکھانا، جیسے کہ بہت سے بابا لوگ رکھاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے عورتوں کی طرح بال رکھانا۔ البتہ گیسو رکھانا، زلفیں رکھانا یہ جائز ہے، لیکن عورتوں کی طرح بال جو کمر پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں بہت سو کے، اور بہت سو کے سینے میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔